رائے منڈ میں ہوتا ہے جو ہوتا ہے، جہاں ان سے جا کے پوچھو. اب ساری دنیا کا میں تو ٹھیکیدار نہیں ہوں نا. رائے منڈ میں الحمدللہ علماء موجود ہیں، پڑھانے والے موجود ہیں، اور بڑے بڑے اللہ والے بھی موجود ہیں. وہاں جا کے ان سے پوچھ لو. تمہیں ہمیشہ اشکال اسی نیک کاموں پہ ہوتے ہیں، گانے بجانے پہ تو کبھی نہیں اعتراض کیا آپ نے. یہ تو آپ نے کبھی نہیں کہا جی فلاں سگریٹ پیتا ہے، فلاں بھنگ پیتا ہے. یہ تو آپ نے کبھی نہیں کیا جی یہ مزارات پہ جو قوالیاں لگتی ہیں اور سماع ہوتا ہے اور دھمال ہوتے ہیں. تو اس کے لیے یاد رکھیں بعض اوقات بزرگ مجبور ہو جاتے ہیں. جیسے کہ لوگوں میں مشہور ہے نا کہ بعض اولیاء اللہ سماع کے وہ سماع کے قائل نہیں تھے. جب ہندوستان میں آئے تو ہندو جو ہے اس کا مذہبی بھجن ہے، وہ بھجن گاتے ہیں. ان کو قریب لانے کے لیے یہ سماع کا اہتمام کیا گیا کہ کسی طرح کو یہ سمجھیں یار مسلمان بھی ان کے ہاں بھی تو قوالی ہوتی ہے. جب وہ قریب آ جاتے تھے ہدایت مل جاتی پھر جان چھڑا دیتے تھے. ورنہ یاد رکھیں کہ صرف اچھے کاموں پر دعا مانگنا جو ہے، ایک تو قرآن میں بھی حکم ہے کہ دعا مانگو، ایک یہ بھی حکم ہے کہ دعا جو ہے وہ تو عبادت کا مغز ہے. ایک یہ بھی حضور نے فرما دیا کہ اللہ کا ہاتھ جو ہے جماعت پہ ہوتا ہے، اور ایک یہ بھی فرما دیا قرآن میں جمع کا صیغہ ہے کہ ادعونی استجب لکم، تم سب مل کے مجھ سے مانگو میں تمہاری دعائیں پوری کروں گا. تو بہرحال طریقہ یہ ہے ضد نہ کرو، اکثر اپنی علیحدہ مانگا کرو، کبھی کبھی مانگ لی. اب باقی مسئلے تو یہی رہ گیا نا جی کہ دعا مانگنی جائز ہے کہ نہیں، ٹانگیں کتنی کھلی رکھیں، ہاتھ کہاں باندھیں، آمین زور سے کہیں. باقی سارے مسائل حل کو. کفر اسلام کو مٹا رہا ہے اور یہ ان مسائل میں پڑے ہوئے. یہی ہوا تھا جب غرناطہ اور اسپین جو ہے نا مسلمانوں کے ہاتھوں سے نکلے تھے، اس وقت بھی اس پہ بحث ہو رہی تھی کہ کوا حلال ہے یا حرام ہے. مناظرے ہوتے تھے باقاعدہ. نتیجہ کیا نکلا کہ ملک بھی چلا گیا. صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے جو 80 لاکھ مربع میل پہ اسلام کا پرچم لہرایا، ہم نے سارا ضائع کر. خود اندازہ کر رہے ہیں کہ کہاں مدینہ منورہ ہے، کہاں بغداد ہے، اور کہاں آپ کا انڈیا ہے، کہاں گجرات ہے، کہاں وسط ایشیا کی ریاستیں، وہاں تک بھی اسلام پہنچا. کہاں سندھ ہے، کہاں ملتان ہے، محمد بن قاسم پہنچا. ہوائی جہاز نہیں تھے، اونٹوں پہ چڑھے، اونٹوں پہ سفر کر کے پہنچے. کیوں گئے تھے کہ راجہ طاہر نے مسلمان لڑکیوں کو اغوا کر کے ان لڑکیوں نے خط لکھا تھا کہ دنیا میں کوئی ہمارا بھائی نہیں جو ہماری عزت و عصمت کی حفاظت کرے. جس کو آپ دنیا کا بڑا ظالم کہتے ہیں نا حجاج، اسی نے حکم دیا تھا محمد بن قاسم کو. وہ گورنر تھا محمد بن قاسم، اس کا داماد بھی تھا، بھتیجا بھی تھا. حکم دیا تھا کہ یہاں سے فوج لے کے چلو اور راجہ طاہر کی اینٹ سے اینٹ بجا ڈالو، مٹا ڈالو دنیا میں سے کفر کو. مسلمان لڑکیوں کی عزت سے کھیلتا ہے. آج تو مسلمان خود کھیلتے ہیں، آج تو مسلمان خود لڑکیاں بیچتے ہیں. آج تو مسلمان جناب خاوند اپنی بیوی کو سپلائی کرتا ہے، بھائی اپنی بہن کی دلالی لیتا ہے. تو ہم تو برباد ہو گئے. باقی یہی مسائل ہے کہ جن پہ ہم لڑتے رہے. اللہ کے لیے سارے اختلافات فروعی چھوڑ دو، یہ فروعی مسائل ہیں، مستحبات ہے، کر دیا نہیں کیا نہیں کیا. لیکن جو اہم چیزیں ہیں، نماز ہے، دین ہے، اسلام کی عزت و عظمت ہے، قرآن کی حفاظت، اس میں محنت کریں. کہتے ہیں کہ مشرک توبہ کرے قبول ہوتی ہے، بالکل ہوتی ہے، سارے گناہ معاف ہوتے. لیکن اگر حقوق العباد ہے تو وہ معاف نہیں ہوں گے. کسی بندے کا حق دینا ہے وہ دینا پڑے گا.